صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین الغرض ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے معمولات کے مطابق جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو سوالات درپیش آتے نا وہ حضور علیہ السلام سے پوچھ لیا کرتے تھے. یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ مسئلہ درپیش آ گیا ہے گھر میں، باہر میں، رہن میں، سہن میں، کاروبار میں، الغرض دنیاوی اعتبار سے کہیں پر بھی کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو صحابہ کرام کی اولین ترجیح یہ ہوا کرتی تھی کہ حضور علیہ السلام سے پوچھتے یا رسول اللہ یہ مسئلہ آ گیا ہے، اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ آج جو لوگ دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے اگر کسی کو مسئلہ پیش آ جائے نا تو علماء سے نہیں پوچھتے، عالم صاحب یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے آپ بتائیں یہ کام جائز ہے ناجائز ہے، یہ کام کرنا حلال ہے یا حرام ہے، یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، الغرض حکم شرع اس کام کے اعتبار سے کیا ہے لوگ نہیں پوچھتے. آج سب سے زیادہ جو جہالت ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ سوال علم کی چابی ہے. جب تک آپ تالے میں چابی لگائیں گے نہیں تو تالا کھلے گا نہیں. دور رسالت کا یہ تسلسل تھا کہ جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو کوئی معاملہ کوئی سوال درپیش آتا نا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. یا رسول اللہ کاروبار ہے یا گھر ہے، اگر دنیا کے اعتبار سے کوئی مسئلہ درپیش آ گیا، یا رسول اللہ یہ مسئلہ درپیش آیا ہے اب بتائیں اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ آیا یہ کام ہمارا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، تو حضور علیہ السلام ان کو بتاتے تھے. الغرض اسی اعتبار سے ایک صحابی نے نا حضور علیہ السلام سے پوچھانے کے لیے دوسرے صحابی کو پوچھا کہ اے صحابی حضور علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھو کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو نا دوسرے مرد کے ساتھ دیکھے تو آیا وہ اپنی بیوی کو قتل کرے یا نہ کرے؟ تو ایک دوسرے صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھ لیا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ اپنے بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھے تو آیا اس عورت کو قتل کرے یا نہ کرے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب نہیں دیا. کیوں؟ پتہ ہے اس ٹائم پر وہی نازل ہو رہی تھی، بہت سارے ایسے احکامات تھے جو نازل ہو چکے تھے اور بہت سارے ایسے احکامات تھے جن کے بارے میں ابھی تک حکم شرع عائد نہیں ہوا تھا، قرآن ابھی پورا نازل نہیں ہوا تھا. تو جو سوال پوچھا گیا ابھی تک اس کے بارے میں قرآن نہیں نازل ہوا تھا، تو حضور علیہ السلام نے اس صحابی کا سوال کا جواب نہیں دیا. تو پھر وہ شخص ان کا نام تھا حضرت سیدنا عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود حضور علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھے تو کیا وہ مرد اس عورت کو قتل کرے یا نہ کرے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حضرت سیدنا عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے لیے نا اللہ کا قرآن نازل ہو گیا ہے. کیا ہے؟ اللہ کا قرآن نازل ہو گیا. اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم لعان کرو. کیا ہے؟ تم ایک دوسرے میں لعان کرو. اب لعان کس کو کہتے ہیں؟ حکم شرع میں لعان اس کو کہتے ہیں اگر کوئی مرد عورت پر تہمت لگائے نا کہ تم نے فلاں مرد کے ساتھ زنا کیا ہے، حالانکہ تم بیوی میری ہو لیکن تم نے منہ کالا اس مرد کے ساتھ کیا ہے، تو لعان یہ ہے کہ وہ مرد یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم اس عورت نے فلاں مرد سے زنا کیا ہے، اللہ کی قسم اس نے یہ کہے زنا کیا. 4 مرتبہ یہ گواہی دے اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم جو میں نے اس عورت پر زنا کی تہمت لگائی ہے یہ سچی ہے، اور اگر میں اس معاملے میں جھوٹا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر. 4 مرتبہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، 5ویں مرتبہ کیا کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر. اور وہ عورت لعان کیا کرے؟ وہ عورت اس طریقے سے کہے کہ اللہ کی قسم اس مرد نے مجھ پر جو تہمت لگائی ہے جھوٹا ہے، اس بات میں نے زنا نہیں کیا. یہ 4 مرتبہ یہ عورت ہے کہ اللہ کی قسم اس نے جو مجھ پر تہمت لگائی ہے یہ جھوٹی ہے. اور 5ویں مرتبہ وہ عورت کیا کہے کہ اللہ کی قسم میں نے کہے زنا نہیں کیا، اگر میں نے زنا کیا ہے، اگر یہ مرد سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو مجھ پر. یہ کیا ہے؟ لعان ہے. یہ کیا. اور پھر حضور علیہ السلام، کیونکہ حضور علیہ السلام ہمارا تو یہ امام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ عورت سچی ہے
یہاں یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں، تو ان کی نشانی ہے صحابہ، میں تم لوگ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، اگر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت پر سچا یعنی تہمت لگائی ہے نا، تو اگر اس عورت نے کالا بچہ جنا، بڑی آنکھوں والا جنا، بڑے سرین والا جمع، پنڈلی ان کی بڑی ہو یا ٹیڑھی میڑھی ہو، ایسا بچہ جنا، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تہمت جو لگائی ہے بجا لگائی ہے، صحیح لگائی ہے، اس نے زنا کیا ہے۔ اور اگر اس عورت نے یعنی صحیح والا بچہ جنا، پرفیکٹ بچہ جنا، یعنی وہ رنگ بھی بتایا کہ چٹا بچہ جنا، تو اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کیا ہے تہمت لگائی، جھوٹی لگائی ہے، یہ عورت اس معاملے میں سچی ہے۔ پھر محدثین فرماتے ہیں کہ جب اس عورت نے بچہ جنا نا، تو جو جو نشانیاں حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی نا کہ کالا ہوگا، بڑی سرین والا ہوگا، پنڈلیاں ایسی ہوگی، آنکھیں ایسی ہوگی، تو ہو بہو جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اس عورت نے ویسا ہی بچہ جنا تھا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس عورت پر تہمت کی لگائے تھا وہ کیا ہے، وہ سچ تھا کہ اس عورت نے اس تہمت یعنی زنا کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے ارشاد فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔